لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک کو محکمات کہا جاتا ہے اور ایک کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جو اصل کتاب کے موضوع سے وابستہ ہیں، اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کا اصل مفہوم واضح نہیں ہے، وہ مشتبہ المراد ہیں، واضح المراد نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو واضح کر دیا ہے، ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو مخفی ہیں اس کائنات کے اندر، جہاں تک پہنچنا آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس فضائے بسیط میں بھی بہت سے سیارگان فلک ہیں جہاں تک سائنسدانوں کی نظر نہیں پہنچ سکی ہے، تو اللہ نے کچھ چیزوں کو ظاہر فرمایا ہے اور کچھ چیزوں کو مخفی کر دیا ہے۔ ایسی قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ محض شورش پیدا کرنے کے لیے، آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو رسوخ فی العلم، پختہ علم والے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کی یہ آیتیں، اللہ کا یہ کلام ہے۔ کل من عند ربنا، وہ محکمات کے ذیل سے ہوں یا متشابہات کے ذیل سے ہوں، دونوں آیتیں، دونوں قسم کی آیتیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ اگر عقل سلیم نہیں ہے تو کبھی ہدایت کی راہ ان کے لیے کھل نہیں سکتی ہے۔ متشابہ آیتوں کے تعلق سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نجران کا ایک وفد آیا۔ وہ وفد عیسائیوں کا تھا، نصارہ کا تھا۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے گفتگو کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی توحید پر، اس رب کریم کی حیات دائمہ پر، قدرت کاملہ پر، علم محیط پر اور قدرت الہی پر منفرد اور یگانہ انداز میں گفتگو کی، جس سے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر کہنے لگے، صاحب قرآن پاک کے اندر بھی ایسی آیتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو الوہیت میں شمولیت حاصل ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں بھی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے حضرت عیسیٰ مسیح کے خدائی میں شمولیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک آپ کو کلمۃ اللہ کہتا ہے، قرآن پاک آپ کو روح منہ کہتا ہے، لہذا اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح سے ہیں، تو گویا کچھ آپ کی شمولیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ واحد القہار ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، قرآن پاک یہ بھی تو کہتا ہے کہ وہ بندے ہیں، ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا، ان کو ہم نے پیغمبر بنایا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال ایسی جیسے آدم کی مثال ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا،
بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لہذا الوہیت میں شمولیت کی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ یا یہ آیتیں جو قرآن پاک میں اس قسم کی ہیں جو واضح المراد نہیں ہیں، انہیں متشابہ کہا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول نے جو اس سلسلے میں بیان فرما دیا وہ حق ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ یہی ہدایت کی راہ ہے، ورنہ آگے گمراہی کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ 3 باتوں کا خوف ہے، اپنی امت پہ 3 باتوں کا خوف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری امت میں مال کی فراوانی ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، خوب مال آئے گا، یفیض المال، اور اس کی وجہ سے باہمی رقابت، باہمی حسد، اور اس کے نتیجے میں کشت و خون ہوگا۔ اور نمبر 2 یہ کہ قرآن پاک کھل جائے گا، یعنی قرآن پاک کو اتنا عام کر دیا جائے گا، اس کے ترجمے اور اس کے معنی اس قدر عام کر دیے جائیں گے کہ ہر کس و ناکس یہ دعویٰ کرنے لگے گا کہ ہم مفسر ہیں، ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کورٹ جو ہے، لوور کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، جن کو قرآن پاک کی ہوا نہ لگی، وہ جج بھی قرآن پاک کی تفسیر کریں اور آپ کو سمجھائیں کہ قرآن پاک اس میں یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ تو یہ اس امت کے لیے وہ فتنہ ہے جس کی پیشن گوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے فرما دی تھی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے نہیں کھولا ہے۔ متشابہات میں حروف مقطعات، جب آپ شروع کرتے ہیں قرآن پاک سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت الف لام میم، یہ الفاظ، اس کے معنی کیا ہیں؟ الف کے معنی کیا ہیں؟ لام کے معنی کیا ہیں؟ میم کے معنی کیا ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے نہیں کھولا، محمد الرسول اللہ نے نہیں اس کو بیان کیا، ہم آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کچھ قریب معانی ہیں جن کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں، لیکن رسوخ پہ پختہ علم والے نہ ان کو شبہ ہوتا ہے نہ انہیں شک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک، دنیا کی ہر کتاب کے اندر جو ہے تشکیک کا پہلو موجود، اسی لیے وہ بدلتی رہتی ہے، اسی لیے اس کو کنارے لگا دیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزیں لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب 1400 سال سے جس طرح نازل ہوئی، جس طرح لکھی گئی، اور جو اس کے مفاہیم ہیں وہ سامنے ہیں، اس میں کوئی کمی کوئی بیشی آج تک نہیں کر سکا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، تو یہ مضبوط علم والے جن کو اللہ نے رسوخ فی العلم دیا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں، یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ کا ہے۔ لہذا ہم اہل سنت والجماعت اس پر یقین رکھتے ہیں، ایک ایک فرد اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام اور ایک ایک لفظ اس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ راسخون فی العلم کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کہا جن کے اندر 4 صفات پائے جائیں وہ راسخون فی العلم۔ نمبر 1 کہ التقوی فیما بینہ و بین اللہ۔ نمبر 2 التواضع بینہ و بین الناس۔ نمبر 3 الزہد فیما بینہ و بین الدنیا۔ نمبر 4 المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفس۔ یہ 4 صفات کے جو حامل ہوں گے وہ راسخون فی العلم کہلائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن پاک صرف علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن پاک ہماری زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہے، انسانی زندگی کی تشکیل کے لیے آیا ہے، انسانیت کو معراج سے آشنا کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا راسخون فی العلم، علم اور تربیت دونوں سے وہ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ تو پہلی شرط، پہلی صفت یہ ہے کہ راسخون فی العلم وہ تقوی شعار ہوتے ہیں،
نمبر 2 تواضع ہوتا ہے، اخلاق والے ہوتے ہیں، نرمی ہوتی ہے، کبر نہیں ہوتا ہے، بڑے ہونے کا خناس ان کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے، ہم سے کوئی فائق نہیں ہے، ہم سے کوئی برتر نہیں ہے، ہم اسی فن کے امام ہیں، سب یہ گھٹیاں ہیں، سب ان کو کچھ نہیں آتا ہے. یہ ذہن میں خناس آ گیا تو کبھی راسخون فی العلم میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. التواضع فیما بینہ و بین الناس. نمبر 3 الزہد فیما بینہ و بین الدنیا. دنیا کے معاملے میں بے رغبت، ہزاروں لاکھوں کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی دین کی رغبت دین کے اندر سموئی ہوئی ہو. اور نمبر 4 المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ. قربانی کا جذبہ ہو، دینے کا جذبہ ہو. اگر وہ طالب علم ہے تو صرف یہ نہیں کہ کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب ناشتہ کرنا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں جانا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ رسوخ فی العلم اگر ان کو حاصل کرنا ہے تو پھر لازم ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر کے علم کی طرف متوجہ ہو جائے، مطالعے کی طرف متوجہ ہو جائیں، مذاکرے کی طرف متوجہ ہو جائیں، کتابوں کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر استاذ ہیں تو وہ بھی طلب علم میں آئیں، اس لیے کہ وہ خود سمجھیں اور اپنے اندر سمجھانے کا ملکہ پیدا کریں. اور طالب علم ہے تو قرآن علم کو سمجھے تاکہ امتحان کے اندر اس مسئلے کو اچھی طرح سے حل کر لے. یہ پیش نظر اس کے اگر ہے تو انشاءاللہ رسوخ فی علم کا وہ حامل ہوگا، اور اگر یہ چیز اس کے نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے دشواری ہوگی. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. مضبوط علم والے، پختہ علم والے تو صرف وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر، ہر آیت ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد